جائے، حجر رک جائے، شجر رک جائے، فلک رک جائے، ملک رک جائے، جو جہاں ہے رک جائے، سب کا سردار سفر کر رہا ہے۔ سب کو روک دیا گیا۔ جب سرکار آئے تو ابھی زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے۔ ایک توضیح عقلی دلیل سائنس والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اب ذرا آپ سنیں، یہ آسمان پر چمکتے دمکتے ستارے جنہیں ہم دیکھا کرتے ہیں، کتنی بلندی پر کون ہے کچھ اندازہ نہیں۔ جو اتنا چھوٹا دکھ رہا ہے، سائنس کہتی ہے کہ وہ زمین سے 1000 گنا بڑا ہے۔ دی انٹائر ورلڈ، پوری دنیا اس سے 1000 گنا بڑا، 1000 ٹائمز بگر دین دی ارتھ، گریٹر دین دی ارتھ۔ پھر اتنا کیوں دکھ رہا ہے؟ کہا اتنے فاصلے پر ہے، جو جتنی بلندی پر ہوتا ہے اتنا چھوٹا دکھتا ہے۔ جتنی بلندی پر ہوتا ہے بعض اتنے بڑے بڑے دکھتے ہیں، بہت قریب ہیں، حقیقت میں بڑے نہیں ہیں، ہماری نظروں سے قریب ہیں اس لیے بڑے دکھتے ہیں۔ بعض قریب بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بعض وہ روشنی کی رفتار آپ نے سنی ہے، آپ کے ذہن میں رہے، 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اتنی بلندی پہ ہیں کہ بعض تاروں کی روشنی زمین پہ 12 گھنٹے میں پہنچتی ہے۔ 12 گھنٹے، 12 آورس۔ بعض کی 24 گھنٹے میں، بعض کی روشنی پہنچتے پہنچتے 1 ہفتہ لگ جاتا ہے، بعض کی روشنی پہنچتے پہنچتے مہینہ ہو جاتا ہے، بعض کی روشنی پہنچتے پہنچتے سال ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے بھائی، سائنس کی تحقیق ہے۔ بعض کی روشنی زمین پر آتے آتے سال لگ جاتا ہے۔ بعض کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ لائٹ ایئرز جو ادھر کے سال ہیں، 1 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں، 50 سال میں، بعض صدیوں میں 1 دفعہ اپنی جھلک دنیا والوں کو دکھا سکتے۔ کومیٹ ہیلی ہمارے پاس دکھائی دیا تھا شاید 1983 کی بات ہے، لگ بھگ 23 سال پہلے۔ اب یہ 110 سال کے بعد دکھائی دے گا، ہے ضرور، مدار میں ہے، کہیں گردش کر رہا، ہم نہیں دیکھ رہے، ہمارے مطلع میں آئے گا 110 سال کے بعد، ہم دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی رفتار بہت دھیمی، گردش بہت دھیمی کاٹ رہا ہے، اسی لیے بہت عرصہ چاہیے۔ تو یہ ستارے، سیاروں کی روشنی یہ رفتار کے باوجود زمین پہ پہنچتے پہنچتے کتنا عرصہ ہو جاتا ہے؟ 100 سال، بعض کے لیے 1000 سال، بعض 12 گھنٹے میں، بعض 4 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں، بعض منٹوں میں۔ بہرحال وہاں سے یہاں آنے تک، جبکہ وہ پہلے آسمان کے نیچے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ فرمایا مولا تعالیٰ نے، ہم نے آسمان دنیا کو کواکب سے مزین کر دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے، تزئین کی ہے۔ پہلے آسمان کے نیچے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ 100 سال بھی ہو سکتے ہیں روشنی پہنچنے کے لیے، اور ایک نور ایسا ہے اتنے لمحوں میں گیا ہے، پلٹ کے آیا ہے، زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے۔ یہ وہی نور ہے
کہ جس نور سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، ایک نور جسے نور لم یزل کہا گیا، وہ نور جو خالق جب اس کو یہ پسند آیا کہ کوئی مجھے دیکھے، میں کسی کو دیکھوں، کوئی میری تعریف کرے، میں کسی کی تعریف کروں، کوئی میری عبادت کرے، میں اس پر رحمتیں نچھاور کروں، کوئی میری تسبیح و تحمید بیان کرے، اس نور لم یزل نے جب کچھ بھی نہیں تھا، اس کچھ بھی بڑا مطلق ہے، اسے مقید نہ کیجئے۔ ایک لمحے کے لیے میں آپ کے ذہن کا امتحان لوں، یہ کہوں کہ جو ماشاءاللہ سے اسکائی اسکریپرز، آسمان بوس عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، 3-3 4-4 مالائیں بلند، یہ نہیں تھی، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے کھپریل کے کویلو کے مکان تھے، ڈکن ٹائلز۔ پھر میں نے کہا کہ وہ بھی نہیں تھے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایک میدان تھا، چٹیل میدان تھا، صرف کوئی عمارت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میدان بھی نہیں تھا، تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ شاید بہت بڑی چٹان پہاڑ تھا جس پر کہ یہ مکانات اور یہ آبادی بسی، یہ محلہ آباد ہوا۔ بعض محلے ایسے جو چٹانوں پر ہیں، جیسے ہمارا محلہ ہے، شاہ علی ونڈا سے آپ اوپر چڑھتے چلے جائیے، بنڈا نام رکھا گیا اس کا اسی لیے۔ ہمارے گھر کے پاس خود میں اپنے گھر کے لیے 3 مرتبہ بور کرایا پانی کی، 350 فیٹ بھی گئے تو صرف اسٹون ڈسٹ، راک اسٹون، پتھر کا پاؤڈر آتا رہے۔ 500 فیٹ بھی چلے گئے، پانی کا نام و نشان نہیں، پتھر ہی پتھر ہے۔ ہمت ہار دیے۔ ذرا سوچیں آپ، 500 فیٹ، چار مینار 189 فیٹ کا ہے، ایسا دیکھنا پڑتا، گردن دکھتی، کھڑے رہ کے بیدار کی انی دیکھنا چاہے تو دامن میں چار مینار کے کھڑے رہ کے ایسا دیکھے تو 189 فٹ کو گردن درد ہوتی۔ ایسے 3-4 مینار، نیچے پہاڑی پہاڑ، اوپر زمین ہے، محلہ بسا ہوا ہے، کیسی قدرت کاملہ ہے اس کی۔ سوچا کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چٹان پر ہو؟ میں نے کہا کہ چٹان بھی نہیں تھی۔ اب تو آپ کہنے لگے کہ پھر تو کوئی کنٹا ہوگا، تالاب ہوگا، ندی ہوگی، دریا ہوگی۔ اب یہ تالاب کٹا تھا جو امان نگر اے، امان نگر بی اور نہ جانے کتنے ناموں سے آباد ہو گیا ہے۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ تالاب سوکھ گیا تھا، اس کی چودیواری باقی تھی، کوئی آبادیاں نہیں تھی۔ آج ماشاءاللہ سے کئی محلے آباد ہیں اس میں۔ چلیے ذہن جائے گا کہ بھئی پانی تھا، اب میں کہوں کہ پانی بھی نہیں تھا، تو آپ سوچ میں پڑ گئے شاید جھاڑ ہوں گے، لیکن جھاڑ کے لیے زمین ضروری ہے۔ کیا تھا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ ایک لفظ ہے جس پر میں قائم، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کچھ بھی نہیں کی تعریف کیا؟ یہ کچھ بھی کس کو بولتے؟ ہمارے پاس دکنی میں بہت استعمال ہے۔ بیوی نے کہا شوہر سے پکوان کے لیے کچھ انتظام کرو، کیا لاؤں؟ کچھ بھی۔ ارے یہ کچھ بھی ملتا کہاں ہے؟ یہ کچھ بھی ملتا کہاں ہے؟ ایک شخص سوچ میں بیٹھا ہوا ہے، کیا سوچ رہے؟ کچھ بھی سوچ رہا ہوں۔ ارے یہ کچھ بھی ہوتا کیا ہے؟ ارے بھائی بھوک سے طبیعت خراب ہو رہی، کچھ بھی کھا لو، یہ کچھ بھی کیا ہوتا؟ ایک لفظ ہے ہمارے پاس بہت استعمال ہوتا ہے۔ تب کچھ بھی نہیں، زمین نہیں، عمارتیں نہیں، پہاڑ نہیں، جھاڑ نہیں، پانی نہیں، کیا؟ تو کیا؟ صرف ایک اس گلی کا تصور قائم نہیں ہو سکتا، محلہ تو دور کی بات ہے، اس ایک گلی کا تصور آپ قائم نہیں کر سکتے۔ اور میں اگر ساری کائنات کی بات کروں کہ زمین نہیں، شجر نہیں،